نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ وہ عمل جو عمل میں آپ کو آج بتانے لگی ہوں وہ بیرون ملک نوکری کے لیے ہے، یعنی بیرون ملک جاب کے لیے ہے۔ آج کل ہر شخص نوکری کے لیے پریشان ہے۔ تعلیم تو لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب نوکری کی باری آتی ہے تو نوکری نہیں ملتی، سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج کل ہر شخص نوکری کے لیے پریشان ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں ہو یا اپنے ملک سے باہر ہو، یعنی بیرون ملک ہو۔ فتنے کے اس دور میں بچے اور بچیاں تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، وہ عام تعلیم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ہر بچے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں اور اچھی جگہ جاب کریں۔ ماڈرن دور آ گیا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہائی فائی تعلیم بھی حاصل کرے اور ہائی فائی جاب بھی کرے۔ آج کل بچیاں بھی بچوں کے شانہ بشانہ پڑھتی بھی ہیں اور تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں اور جاب بھی کرتی ہیں۔ تو آج کل کے بچے اور بچیاں ہائی فائی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کے بعد اچھی جاب کریں، نارمل جاب پہ وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ اور والدین کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ان کے بچے اتنی مہنگی تعلیم حاصل اور والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور والدین بھی اپنے بچوں کو اتنی مہنگی تعلیم اس لیے حاصل کرواتے ہیں تاکہ اگر بچے اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو کل اچھی نوکری ان کو مل جائے گی۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پڑھ لکھ کر اپنے ملک میں ہی تعلیم حاصل کر کے ادھر ہی سیٹ ہو جاتے ہیں، اپنی لائف سیٹ کر لیتے ہیں اور ادھر ہی جاب پہ لگ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے باہر ملک اچھی نوکری کر کے اچھا پیسہ کمائیں۔ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے بیرون ملک جائیں، وہاں پر اچھا پیسہ کمائیں، اپنی زندگی آسانی سے گزاریں اور اچھی گزاریں۔ تو یاد رکھیں کہ نوکری آپ ضرور کریں لیکن رزق حلال کا ہمیشہ سوچیں، کیونکہ اللہ کریم نے بھی رزق حلال میں برکت رکھی ہے اور ہمارا رب بھی رزق حلال کمانے والے اور کھانے والے کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آج کا میرا جو عمل ہے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ملک سے باہر یعنی بیرون ملک معاش کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے ملک میں ہی جاب کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ عمل دونوں کے لیے ہے، صرف بیرون ملک والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو اپنے ملک میں بھی نوکری کے لیے بھٹک رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں لیکن ان کو نوکری نہیں ملتی، یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو سے مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو شروع سے لے کر اینڈ تک ہماری ویڈیو کو سنیں تاکہ آپ مکمل ہماری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ اور عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بہن کا واقعہ ذکر کروں گی کہ ان بہن نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے یہ عمل اوروں کو بھی بتائیں جو آپ نے مجھے بتایا تھا۔ اس عمل سے اللہ کا شکر ہے ہمارا اس عمل سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس عمل کو آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو میں آپ سے اس بہن کا واقعہ ذکر کروں گی وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ کمپنی بہت اچھی تھی، ان کی سروس کو 15 سال ہو گئے تھے، یعنی ان کو جاب کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے تھے۔
گزشتہ ایک سال سے یعنی کرونا کی وجہ سے کمپنی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، تو وہاں بہت سارے پاکستانی لوگ جاب کرتے تھے، تو کمپنی والوں نے حالات خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو وہاں سے فارغ کر دیا، اور کمپنی نے بہت سارے ملازمین کو وہاں سے فارغ کر دیا۔ تو میرے شوہر جو ہیں ان کو بہت اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں میرے شوہر کا خیال ہے کہ کمپنی والے مجھے بھی فارغ کر دیں گے، یعنی چند ماہ گزر گئے ہیں اور چند ماہ بعد جو ہے میری کمپنی والے انہیں بھی فارغ کر دیں گے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں کینیڈا کے لیے اپلائی کروں، کہتی ہیں کہ میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں کینیڈا کے لیے اپلائی کروں، یعنی اس ملک سے میں پاکستان نہ جاؤں بلکہ دوسرے ملک شفٹ ہو جاؤں۔ تو شوہر چاہتے ہیں کہ وہ کینیڈا شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ کمپنی فارغ کرے تو میں فیملی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو جاؤں اور وہاں کوئی میں چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر دوں۔ تو وہ بہن مجھے بتاتی ہیں کہ میرے شوہر چاہتے ہیں کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اپنا بزنس شروع کروں تو اللہ کریم اس بزنس میں برکت ڈال دے اور ہم وہاں اچھے طریقے سے سیٹ اپ ہمارا بن جائے۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میرے شوہر مصروفیت کی وجہ سے وظیفہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے یہی کہا کہ آپ جو عمل بتائیں گے وہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو میں خود کروں، کیونکہ میرے شوہر جو ہیں وہ بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کو بمشکل نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، تو آپ ایسا عمل بتائیں جو میں خود کر سکوں، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اپنے شوہر سے کہیں کہ ایک تو وہ دعا کریں کہ اللہ کریم جو ہے آپ کے رزق میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کہ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک کے لوگ جو ہیں، ہر بندے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک میں رہے اور وہاں پر اور ترقی کرے اور اچھا روزگار اور بہتر معیار زندگی جو ہے وہ پاکستان میں بھی ویسے ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی سوچ اور طرح ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہے ہمیں اسلام کے مطابق ایک تو زندگی گزارنے کی اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور اللہ کریم ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت آ جاتا ہے لیکن ان کے اندر اللہ کی لگن ختم ہو جاتی ہے، دین کی لگن ختم ہو جاتی ہے، بس وہ پیسے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پیسے کی ریل پیل میں پڑ جاتے ہیں۔ زندگی کو تو وہ آسان بنا لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ اپنی آخرت کو بالکل بھول گئے ہیں۔ تو میری دعا ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جو ایسا دماغ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی ریل پیل ہو جائے، اللہ کریم پیسہ تو دے، برکت والا دے اور رزق حلال دے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے پیسے میں سے غریبوں کی مدد کریں اور اللہ کی راہ میں ہم اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں بھی پیسہ نکالیں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ میں نے پھر ان بہن کو وظیفہ بتایا۔ جب میں نے ان کو وظیفہ بتایا تو اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے شوہر نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا اور آج ماشاءاللہ ان کا ایک پورا ریسٹورنٹ ہے جہاں پر وہ جو ان کا بزنس ہے اور وہ اس کو آگے چلا رہے ہیں۔ تو ان بہن کو میں نے یہ عمل بتایا تھا کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ تو آپ نے کم از کم اس عمل کو 40 روز تک جاری رکھنا ہے، اور اس عمل کو کر کے 41 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ آپ نے روزگار میں برکت اور خوشحال زندگی کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور آپ نے یہ عمل کم از کم 40 روز تک کرنا ہے۔ اور میں نے ان بہن کو بتایا کہ آپ کہتی ہیں کہ میرے شوہر مصروفیت کی وجہ سے وظائف نہیں کر سکتے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس عمل کو کریں گی تو عذر کی حالت میں، جب آپ کے عذر کی حالت میں ہوں گی تو پھر آپ نے اس دنوں کو بعد میں شمار کر کے پورا کر لینا ہے، اور کم از کم آپ نے اس عمل کو 40 روز تک جاری رکھنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔
عمل آپ سے دوبارہ شیئر کروں گی کہ میں نے ان بہن کو کیا بتایا تھا۔ عمل یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے روزگار میں برکت اور خوشحال زندگی کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو یہ میرا عمل بیرون ملک میں جاب والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے ملک میں بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں، جو چاہتے ہیں ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ہم اچھی زندگی گزاریں، اچھا کمائیں، رزق حلال کمائیں، اور اللہ کریم ہمارے گھروں میں برکت اور سکون نازل فرمائے، کیونکہ اگر رزق اچھا ہوگا تو انسان زندگی بھی سکون سے گزار سکے گا۔ اور رزق اچھا ملنے کے ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جو ہے سکون کی اور برکتوں والی زندگی بھی عطا فرمائے، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل ہر اس شخص کے لیے ہے جو جاب کرنا چاہتا ہے، جو اپنے ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہوں۔ تو عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد روزگار میں برکت اور خوشحال زندگی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق تو دے دے گا لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوشحال زندگی اور سکون والی اور برکتوں والی زندگی عطا کرے۔ اور یہ عمل آپ نے کم از کم 40 روز تک جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔